السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمیشہ ایک ہسٹوریکل ڈبیٹ رہا ہے. از ریلیجن دا کاز آف سفرنگ تھرو آؤٹ دی ہسٹری اور ناٹ؟ یعنی ہمیشہ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ریلیجن کی یا خاص طور پہ ویسٹرن پیراڈائم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ریلیجن کے نام سے جو چیز ایسوسیٹڈ نظر آتی ہے وہ ٹیررزم یا پھر ظلم، زیادتی، قتل و غارت، جنگیں، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اینڈ اٹ ہیز بین ایک آپ سمجھ لیں نیریٹو بلڈ ہوا ہے پورے معاشرے میں، خاص طور پہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، کہ ریلیجن کی جب بھی بات ہے تو وائلنس. اور ہم بھی ایون مسلمانوں کے ہاں بھی مساجد کے ساتھ یہ چیزیں کچھ ایسوسیٹڈ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی فیملی کے اندر کسی مسجد کے اندر کسی بندے کو بھیجنا ہو، آپ نے کسی بچوں کو بھیجنا ہو، تو ہم بعض اوقات اس سے ماں باپ جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں وہاں پہ کوئی مولوی صاحب جو ہیں وہ کسی ایسی تحریک کے اندر ان کو شامل نہ کر دیں، ایسی جگہ پہ نہ پہنچا دیں جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ وائلنس کا شکار خود بھی ہوں یا دوسروں کو بھی کریں. تو اس حوالے سے بہت سی آپ سمجھ لیں ایک نیگیٹو ایک جو پروفائلنگ ہوئی ہے معاشروں کے اندر، ویسٹرن بھی اور ایون اب مسلمانوں کے اندر بھی. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے حوالے سے فیکٹس. واٹ آر دا فیکٹس؟ اصل ریالٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کیا ریلیجن جو ہے وہ وائلنس کو کاز کرتا ہے کہ نہیں. اس سوال کو اس طریقے سے جواب دینے کے بجائے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وارز جو ہیں دنیا میں، جو وارز ہوتی ہیں یا قتل و غارت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عام طور پہ موٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز اور کازز ہوتے ہیں. اور اس پہ ہم دیکھیں گے کیا فیکٹس اور اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں کہ ریلیجن اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو کس حد تک کرتا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ میرے دو بھائی ایز یوزول بردر احمد خان اینڈ بردر حماس موجود ہیں. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ احمد بھائی سے سٹارٹ کروں گا کہ احمد بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ہے، سوال یہ ہے وائی، میرا مطلب وہی سوال ہے کہ ریلیجن کے ساتھ ہم نے ٹیررزم کو یا پھر سفرنگ یا وائلنس کو کیوں ایسوسیٹ کیا؟ واٹ از دا پرائمری ریزن؟ مطلب آپ کے خیال میں یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ نیریٹو بلڈ ہو گیا؟ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اچھا مغیرہ بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا نا بڑا اہم ہے، اور یہ سوال کافی زیادہ پاپولر بھی ہے، مگر میرا خیال ہے کسی نے کبھی اس کو ایک اسٹیٹسٹکس اور فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی کے اندر جو ہے نا آنسر کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہاں ایک جنرل تصور لوگوں کے ہاں پاپولرائز کروایا گیا ہے کہ ریلیجن از دا پرائمری کاز آف سفرنگ اینڈ وائلنس. تو اگر ہم سفرنگ کو دیکھیں تو دو قسم کی سفرنگز ہو سکتی ہیں. ایک تو فار ایگزامپل نیچرل ڈیزاسٹرز جو سفرنگ کاز کرتے ہیں، یا جیسے ڈراؤٹ انڈیوسڈ فیمن ہے، وہ تو نیچرل کازز کی وجہ سے ہیں. جہاں پہ ہیومن انٹریکشن ہوگی اور سفرنگ ہوگی تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ وارز اینڈ جینوسائڈز، اور یہ قتل و غارت جو ہے نا وہ انسان کے ذہن میں آتی چیز. تو کیا ریلیجن ایک پرائمری فیکٹر ہے دیٹ کازز وارز اور دیٹ کازز جینوسائڈز؟ یہ ہمارا بیسکلی سوال ہے. تو اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا اور کافی زیادہ اسکالرز نے ڈفرینٹ کازز دیے ہیں آف وارز. واٹ causes people to go to war or causes nations to go to war. یہ اسپیسیفکلی وار سے ریلیٹڈ ہے، یہ جینوسائڈ وغیرہ کے حوالے سے نہیں ہے. وہ جینوسائڈ پہ بھی ہم آ جائیں گے کیونکہ وار کے اندر بھی جینوسائڈ ہو سکتی ہے نا، وار کے اندر جینوسائڈ ہوگی اور وار کے باہر بھی ہو سکتی ہے. دونوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو جو انہوں نے انیومریٹ کیا ہے نا کازز، فار ایگزامپل 8 کازز یا 8 ریزنز وائی نیشنز گو ٹو وار، اس کے اندر اکنامک گین ہے، ٹھیک ہے، اکنامک گین، ٹیریٹوریل گین، ٹھیک ہے، ٹیریٹوریل گین، ریلیجن، نیشنلزم، ریونج بھی ایک کاز ہو سکتا ہے فار وار. سول وار ہو سکتی ہے، سول وار جو کراس بارڈر نہیں ہوگی، ایک ملک کے اندر ہی سول وار ہے، ٹھیک ہے، یہ 6 ہو گیا. ریولوشنری وار جو ایک ریولوشن کی وجہ سے شروع ہوئی. اور پھر لاسٹ جو ہے نا ڈیفینسو وار، ایک سیلف ڈیفینس یا ڈیفینس کے انڈر جو ہے نا وار ہوئی ہے. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کے نا انہی کیٹیگریز کو کھول کے نا ان کی ایگزامپلز دی جائیں. تو اس کے اندر فار ایگزامپل اکنامک گین کے لیے نا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک کیٹیگری جو ہے نا ریلیجن کی بھی ہے، ٹھیک ہے. جو میں نے جتنی 8 کیٹیگریز گنائی ہیں ان میں ایک ریلیجن کی بھی کیٹیگری ہے. اب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کو کہ ریلیجن کہاں فال کرتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو آپ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں، اس میں سب سے پہلی اسٹیٹسٹکس شیئر کر دیجیے گا. یہ
ایک تو میں اس پہ ذرا کویشچن پہ ذرا دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر بھی ہم ایتھیسٹ سے انکاؤنٹر کرتے ہیں یا جن بھی جنرلی پبلک میں انکاؤنٹر کریں گے ان سے، سب سے پہلا جو ریلیجن کے اگینسٹ ان کا نیریٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے زیادہ وائلنس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. آپ دینی ہو، آپ فنیٹک ہو، اور آپ کا یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وائلنس ایسوسیٹ ہوگا. پہلی سب سے بڑی بات ہے کہ بالکل اسٹیٹسٹکلی یہ بے تکی بات ہے بالکل، کیونکہ اگر آپ لسٹ نکالیں دا لسٹ آف وارس بائی ڈیتھ ٹول تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہسٹری، ٹھیک ہے نا، ریلیجن تو بہت نیچے ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پرائمری کازز جو ہیں جو جس کی وجہ سے قتل و غارت آئیں تھرو آؤٹ، سب سے زیادہ تھرو آؤٹ ہسٹری وہ سیکولر ریزنز ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سیکولر ریزنز وہ ہوتی ہیں جو کہ مثال کے طور پر یہی جو انہوں نے لسٹ کی جس میں نان ریلیجس ہیں، نان ریلیجس میں اکنامک گین، ٹھیک ہے نا، گریڈ کے پیچھے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل لینڈ کے پیچھے، زمینوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے، یہ چیزیں جو ہیں یہ نیچرل ریسورسز ہو گئی، یہ ٹھیک ہے نا، اکنامک گین، یہ نان ریلیجس ریزنز ہے. اور اس وجہ سے مطلب یعنی جو دنیا میں مثال کے ورلڈ وار 2 جو ہے اس کے اندر اور اس کے ایسوسیٹڈ جو جتنے بھی ہیں، اٹ از ون آف دا گریٹسٹ ڈیتھ رولز دیٹ ایور اکرڈ ان ہیومن ہسٹری، ٹھیک ہے نا، اینڈ اٹ واز پیورلی نان ریلیجس. بس بھی یہاں پہ ایک سوال ہے میرا آپ سے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جب یہ لوگ خاص طور پہ ایتھیسٹ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے از دا کاز آف وار، اور وہ اس کو پرائمری آرگیومنٹ، ون آف دا پرائمری آرگیومنٹس اگینسٹ ریلیجن، کیونکہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اگر خدا ہے آپ کے نزدیک تو خدا نہیں ہے، تو اگر کچھ لوگ خدا کو مان رہے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے مانتے رہیں، آپ کے نزدیک کوئی ایک ابسرڈ فینومینا ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں. دے سے کہ اٹ کازز وائلنس اینڈ اٹ کازز اے لاٹ آف فینیٹسزم اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سوال یہ کہ کیا ایتھیزم اس کا مطلب ہے کیا وہ اس چیز سے پیور ہیں؟ کیا وہ فینیٹسزم کاز نہیں کرتے؟ کیا اس میں کیا ہے، کوئی ان کے بیگیج میں بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہاں، یہ ایک بالکل آپ نے صحیح سوال اٹھایا. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی دین کے نام پہ تو قتل ہوتے ہیں، لیکن یہ ایتھیزم کے نام پہ آج تک کوئی قتل نہیں ہوا. یہ بڑا مشہور ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی فضول بات ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھ لیں جو کہ پیورلی ایتھیسٹک، ٹھیک ہے نا، پرسپیکٹو والی جو حکومتیں ہیں، جیسے ہماری جو سوشلسٹ کی سوویت رشیا ہو گئی، چائنا ماؤ کا چائنا ہو گیا، چیئرمین ماؤ کے انڈر، یہ دیز آر یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ ٹاپ لسٹ میں ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے سب سے زیادہ ہیومن وائلنس کیا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. اینڈ ناٹ صرف جن میں ہم پلیگ وغیرہ کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، جو جن میں ان کو قحط سالی ہوئی یا پھر بیماری کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو وائلنس، پولیٹیکل وائلنس، ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے وائلنس ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بلکہ کاؤنٹ بھی نہیں کرتا، اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا تھرو آؤٹ ہسٹری جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ جو دینی بیسس پہ وائلنس ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. فردر مور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں ان کے ہاں 1917 سے لے کے 1991 پروسیکیوشن آف نہ صرف یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک گروپ یعنی کرسچنز اور ریلیجس کا سب سے لانگسٹ ون آف دا لانگسٹ پروسیکیوشن جو ہے تقریباً 100 سال پرسیکیوشن اگینسٹ دا ریلیجس کمیونٹی، ٹھیک ہے، لانگسٹ، ٹھیک ہے، ون آف دا لانگسٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا. ایتھیسٹ کے آتا ہوں، ان کے یہاں باقاعدہ ایک پوری کمیٹی سیٹ ہوئی تھی جس کا نام ہے لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ. یہ انہوں نے باقاعدہ نام رکھا، ہاں جی، ملیٹنٹ ایتھیسٹ انہوں نے نام رکھا. اس کے بعد وہ باقاعدہ بندے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ یہ ان کو پرسیکیوٹ کرنا، ان کو کرسچنس کو یا مسلمانوں کو، ریلیجس لوگوں کو، سب کو، ٹھیک ہے نا، تھرو آؤٹ رشیا. اور پھر ان کے باقاعدہ ان کا ممبرشپ کارڈ ہے، 3 ملین ممبرز ہوتے تھے. اور ان میں سے ان کو اگر ان میں کوئی وائلنس بھی کرتا، چیزیں جلاتا، وہ کرتا، وہ بچ جاتا. اس کو کوئی بیکاز دے ہیو 3 ملین پیپل، ناٹ جسٹ 3 ملین، گورنمنٹ کی سپورٹ تھی اس کو، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ بیکڈ یہ سوسائٹی تھی لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ. اور ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایتھیزم ہیز کازڈ مور سفرنگ دین ریلیجن. آپ اسٹیٹس میں جائیں، زیادہ سفرنگ جو ہے وہ ایتھیزم اور سیکولر آئیڈیالوجیز نے کی ہے ایز اپوز ٹو. انہوں نے حماس نے نا ورلڈ وار 1 کا اور ورلڈ وار 2 کا ذکر کیا، تو یہ تو بہت کنٹمپریری وارز ہیں اور ان کے جو ڈیتھ ٹولز ہیں وہ کافی اسٹیگرنگ ہیں. اور دونوں جو ہیں 1 بھی اور 2 بھی، ورلڈ وار 1 بھی اور 2 بھی، ان کا ریلیجن واز ناٹ اے کاز. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آلموسٹ دا سیم ریلیجنس ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. ریلیجن ایک ان کے لیے وہ فیکٹر نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ وارز شروع ہوئی ہیں. تو یہ کیوں شروع ہوئی ہیں؟ اکیڈیمکس کہتے ہیں ورلڈ وار 1 کے بارے میں فار ایگزامپل کہ یہ جب نیشنلزم بہت زیادہ اور یہ پیٹریوٹزم تھا نا، یہ ایکسٹریم نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں. ورلڈ وار 1 شروع ہوئی.
جو میں نے 8 آپ کو کیٹیگریز گنائی ان میں نیشنلزم بھی ایک تھا. پھر ورلڈ وار 2 کیوں شروع ہوئی؟ ورلڈ وار 2 جو ہے یہ ورلڈ وار 1 کے بعد وہ ٹریٹی آف ورسائلز جب ہوئی تھی نا, وہ جرمنی کے خلاف جائی تھی, کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد ورلڈ وار 1 واز بلیمڈ آن دا جرمنز, ٹھیک ہے, اینڈ دا جرمنز لاسٹ. تب یہ نازی سوشلسٹ پارٹی آئی نا, یہ بہت زیادہ ڈسگرنٹلڈ تھے ٹریٹی آف ورسائلز کے معاملے میں. تو ورلڈ وار 2 انہوں نے انسٹیگیٹ کی تھی اور یہ ریونج کے بیسس کے اوپر تھی. تو 1 جو ہے وہ نیشنلزم اس کا ایک انسٹیگیٹنگ کاز تھا, اور ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ریونج. تو یہ بھی ان 8 کیٹیگریز کے اندر ریلیجن کو ٹچ نہیں کر رہا ہے. یعنی Jews was not actually the reason why they were actually persecuting. Jews بلکہ بعد میں آئے ہیں اسٹوری میں, ان کی پرسیکیوشن جو ہے وہ باقاعدہ اینڈ پہ زیادہ ہوئی ہے, اور وہ جو 6 ملین مارک اور ان کو جو برن کیا گیا وہ دراصل ہاف وے تھرو 40+ میں وہ اینڈ پہ کنکلوژن آف وار کے ٹائم پہ یہ جو ہوا ہے. اچھا اس میں احمد خان بھائی میں اس پہ نا چاہ رہا ہوں ایک تھوڑی سی چیز, ایک فینومینا کو تھوڑا واضح کر دیا جائے. when we mean, اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں because you actually go through these terms a lot, when we say کہ religion as the cause of war, what do we mean by that? Does that mean کہ ایک religion کے لوگ اگر فار ایگزامپل ایک وائلنس کا ایکٹ کرتے ہیں, does that mean it is because of the religion? بیکاز ہو سکتا ہے مسلمانوں کی ایک ٹیریٹوریل مسئلہ ہے, ایک پولیٹیکل ایشو ہے, وہ ایک وائلنس کا فار ایگزامپل کرتے ہیں, یہ نان مسئلہ, یہ کوئی کرسچنس کرتے ہیں, جوز کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ کہیں گے از اٹ بیکاز آف ریلیجن؟ What do we mean by کہ because of religion a war is actually initiated? ریلیجن سے مراد یہ ادھر کہ پرائمری کاز جو ہے, پرائمری فیکٹر جو ہے آف دا وار از ریلیجن. تو یعنی ریلیجن نے کہا ہے کہ لڑو, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر لوگ جو ہیں ریلیجن کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے, یعنی کوئی بھی وار ہوتی ہے نا اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, ضروری نہیں ایک فیکٹر ہو, ٹھیک ہے. اس میں پرائمری فیکٹر کیا ہے, کیا پرائمری ریلیجن ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وار کسی اور ریزنس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی اور فیکٹر کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد ریلیجن اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی کمیونٹی یا کوئی نیشن جو ہے نا ایٹ وار ہوگا نا, وہ اسٹرینتھ کہاں سے لے گا؟ جسٹیفیکیشن چاہیے. اسٹرینتھ کہاں سے لے گا؟ وہ اسٹرینتھ لے گا اپنی آئیڈیالوجی سے, اسٹرینتھ لے گا اپنے فیتھ سے. تو ریلیجن بعد میں انوالو ہو سکتا ہے مگر وہ پرائمری کاز اور پرائمری فیکٹر نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ورلڈ وار 1 اور 2 کی مثال دی, کیا ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر کرسچنز جو ہیں وہ لوگ اپنے آپس میں لڑے نہیں, اپنے لوگوں کو انکریج کر رہے تھے کرسچینٹی کے بیسس کے اوپر؟ ہاں کر رہے تھے, مگر واز کرسچینٹی فار ایگزامپل یا اسلام اور اینی ادر ریلیجن, واز اٹ دا مین ریزن وائی دے وینٹ ٹو وار؟ ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں, واز اٹ دا مین ریزن وائی دے وینٹ ٹو وار؟ کیونکہ وہ جوز کی پرسیکیوشن میں بھی کرسچینٹی وہ لے کے آئے تھے بیچ میں, اور اس وجہ سے بھی جو ہاں بعد میں ریلیجن آ جائے وہ ایک اور ٹاپک ہے. پرائمری فیکٹر کیا ہے کہ نہیں ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا اس میں میں کتاب, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک کتاب ہے اس کا ٹائٹل ہے وائی نیشنز فائٹ, ٹھیک ہے. یہ ایک اکیڈمک ہیں, انہوں نے لکھی ہے رچرڈ لیبو کے نام سے, کیمبرج نے اس کتاب کو پبلش بھی کیا ہوا ہے. تو ان کی اسٹڈی ہے انٹر اسٹیٹ وارز کے اوپر, انہوں نے اسٹڈی کیا ہے سنس 1648 اپ انٹل ناؤ, ٹھیک ہے. سو یہ آلموسٹ 3 سینچریز کے اوپر بیسڈ ان کی اسٹڈی ہے. اب اکیڈیمیا میں پرائمری کازز جو رہے ہیں نا لڑائی کے وار کے, وہ رہے ہیں یا تو سیکیورٹی یا مٹیریل انٹرسٹس, ٹھیک ہے. پیور ایتھیسٹک پرسپیکٹیو یا ایتھیسٹک ریزنز ہو سکتے ہیں, یعنی سیکولر ریزنز ہے بیسکلی. مٹیریل انٹرسٹ جہاں پہ ہم اکنامک گین بھی آپ کہہ سکتے ہو, نیچرل ریسورسز کے لیے مٹیریل انٹرسٹ یا سیکیورٹی, ٹھیک ہے. یہ اکیڈیمیا کے اندر ایک نون کازز ہے, نون جو ہے نا فیکٹ تھا کہ یہ مین کازز ہیں, ٹھیک ہے. جب اس نے یہ اسٹڈی کی نا, یہ اسٹڈی بیسڈ ہے آن لاٹ آف اسٹیٹسٹکس سنس 1648 اپ انٹل ٹوڈے. اس نے کہا کہ نہیں, پرائمری جو ہے کاز وہ ٹرم یوز کرتا ہے اسپرٹ, ایک نیشن یا ایک قوم کی اسپرٹ ہے اور اس کی اسٹینڈنگ ہے, اور وہ کیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, وہ نیشن اپنے آپ کو کیسے دیکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ نیشنز وانٹنگ ٹو ڈومینیٹ ادر نیشنز, ان کی یہ ڈیزائر ٹو اپنا آنر اور رسپیکٹ اور انٹیگریٹی ٹائپ چیزیں جو ہے نا, اس کی وجہ سے ملٹری پاور وغیرہ بڑھنا, اس کے نزدیک یہ پرائمری فیکٹرز تھے. ریلیجن کو وہ لے کے ہی نہیں آتا اپنی کتاب کے اندر. فار ایگزامپل وہ ٹاپ 4 ریزنز جو ہے نا اس کے نزدیک وہ ہیں یہ اسپرٹ, اور یار یہ ایک نیشنلسٹک فرور کسی قوم کا, وہ نمبر 2 ریونج,
اس کے بعد مٹیریل انٹرسٹ اینڈ سیکورٹی. یہ 4 اس کے مین کازز ہیں. ہاں 4 مین کازز ہیں. پھر جو 5th ہے نا وہ ہے ادرز, اور وہ 7% ہے. 5th ہے ادرز, وہ 7% ہے جس کے اندر ریلیجن ہے, یعنی ریلیجن اس 7% کے اندر ہے. اسی طرح ایک انسائکلوپیڈیا آف وارز, ٹھیک ہے, انسائکلوپیڈیا آف وارز کے مطابق ریلیجن کازز 6.98% آف وارز. اچھا 6.98% آف وارز آر کازڈ بائی ریلیجن. ٹھیک ہے, اس کا انورس کا کیا مطلب ہے کہ 93% آف وارز آر کازڈ بائی ادر دین ریلیجن, یعنی سیکولر. 93%. 6.98 کو ہم چلو 2% ہم لے لیتے ہیں اور 7% کر لیتے ہیں. اس کا انورس کیا ہے, 93% آر کازڈ بائی نان ریلیجس ریزن. بالکل ٹھیک ہے, دنیاوی چیزیں بالکل. وہ ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز ہو سکتے ہیں مگر دے ناٹ ریلیجن. ہاں جی. اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں, اس سے پہلے ایک سوال میرا خیال یہ ہے کہ اسلام مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کے خلاف ایک یعنی پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اسلام کو ہی سب سے زیادہ یعنی ریزن بنایا جاتا ہے, اور ایون دو کرسچینٹی اس کے اپنا ایک پورا بیگیج ہے اس حوالے سے جس میں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, یعنی کرسچینٹی نے ایک وائلنس کے لیے, وائلنس میں اسلام کو کیوں کنٹریبیوٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آئی وانٹ یو گائز ٹو انشاءاللہ کامنٹ آن دیٹ کہ وائی اسپیسیفکلی اسلام, کیونکہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو میں اور آپ جو ہے, اور میرا خیال ہے مین اسٹریم اسکالرشپ اور مین اسٹریم اسلامک جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی, اس کے اندر بڑے کلیئرلی ہم بار بار اس کو ریٹریٹ کرتے رہتے ہیں, ایمفیسائز کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہی ایک پیس سے ہی ایسوسیٹیڈ چیز ہے. اور اسلام اگر بات کرتا ہے وائلنس کی تو اٹ ایکچولی انکریجز وائلنس ٹو مینٹین پیس. وائلنس ورڈ اس لیے میں یوز کروں آلدو نیگیٹو ورڈ ہے, یعنی اگر وہ کہیں بات کرتا ہے ویپنس, لیکن اسلام کو کیوں اس طریقے سے دنیا کے اندر اس ٹائم, یعنی ایون کرسچینٹی اتنی زیادہ یعنی ایسوسیٹیڈ نہیں ہے وائلنس کے ساتھ, جوڈائزم اتنا ایسوسیٹیڈ نہیں ہے وائلنس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے, وی ڈونٹ ڈینائی دیٹ, لیکن اسلام کیوں ہے, سوال یہ ہے. وائی ڈو وی مین وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ریزن وائی دے. اس کی کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ایک بایس ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک آج کل کا جو دور ہے اس میں سب سے اونچی آواز, سب سے بڑی آواز کس کی ہے؟ ویسٹ کی ہے. اور ویسٹ جو ہے وہ اسلام کو ڈیمونائز اس کا کرنا جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کون سا ریلیجن ورلڈ اسٹیج پہ اب رہ گیا؟ کون سا ریلیجن جو رہ گیا ورلڈ اسٹیج پہ؟ اسلام ہی ہے. اور کون سا ہے؟ کرسچینٹی, مطلب کرسچن نیشنز خود کہتے ہیں کہ ہم کرسچن نہیں ہیں, ہم سیکولر ہیں, تو اسلام ہی تو رہ گیا. تو اور انہوں نے کس کو بلیم کرنا ہے اسلام کے علاوہ؟ دوسری بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ, اور آپ نے بڑی اچھی بات مینشن کی کہ اسلام کے اندر وار حرام نہیں ہے اس طرح ایز سچ. یعنی دیکھیں ویسٹ نے نا اپنے آپ کے لیے تو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا انہوں نے ایک تھیوری نکالی ہے, جسٹ وار تھیوری. ٹھیک ہے, جسٹ وار تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سرٹن انسٹنسز ویئر وار از جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے, اسلامکلی بھی ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہاں جہاں پہ مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکورٹی جو ہے وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے فار وارز. ٹھیک ہے, جہاں پہ فار ایگزامپل ایک قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اینڈ آپ کے پاس کوئی اور ریکورس نہیں ہے سوائے وار کے, گوئنگ ٹو وار, تو ایک جسٹیفائڈ ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا سیلف ڈیفینس جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے مینشن کیا تھا کہ آخری جو ریزن ہے ڈیفینسو وارز بھی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ یو این چارٹر کے اندر, جو یو این چارٹر ہے یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر, اس کے اندر دا یوز آف فورس اگینسٹ اینی نیشن از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, اسٹیٹ ساورینٹی ہے, ہر اسٹیٹ جو ہے وہ ساورن نیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اینی یوز آف فورس اگینسٹ اے اسٹیٹ از ناٹ الاؤڈ, مگر دے آر 2 ایکسیپشنز ٹو دس رول. دو ایکسیپشنز کیا ہیں؟ ایک ہے سیلف ڈیفینس. ٹھیک ہے, یوز آف فورس از الاؤڈ کب؟ سیلف ڈیفینس جب ہوگا. نمبر 2, جب سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن دے گی کہ آپ یوز آف فورس اب کر سکتے ہیں, اینڈ ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکورٹی ہوگی نا دنیا کی, اور ہمارے پاس صرف چوائس جو ہے وار ہی ہے, تو سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت آپ جا سکتے, یو کین گو ٹو وار. یعنی یو این کی سیکورٹی کاؤنسل بیٹھے گی اور وہ پہ کر لیے.
اینڈ یہ ایگزیکٹلی اسلام کا بھی یہی انداز ہے. ایگزیکٹلی اسلام بھی ان دونوں چیزوں کو الاؤ کرتا ہے. تو اپنے طور پہ تو وہ ان کو پیس اینڈ سیکورٹی, یونائٹیڈ نیشنز, ہیومن رائٹس, ہیومینیٹیرین انٹرونشن, اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں. اسلام ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہوتا ہے مگر وہ ڈیمونائز ہو رہا ہوتا ہے. اسلام ایز اے کہ جب وار کے لیے اجتہاد کے علماء کی کونسل بیٹھتی ہے اور وہ باقاعدہ ایک جسٹ ریزن ہو جہاں پہ پیس کو مینٹین کرنا ہو اور ہارم کو میٹیگیٹ کرنا ہو, وہ اور آپ کے پاس صرف وہی آپشن ہے. ایک رولر کی پریزنٹیشن, ایک رولر کی پریزنس کے اندر جی بالکل باقاعدہ علماء کی کمیونٹی بیٹھتی ہے, اسکالرز کی, وہ ساری چیزوں کو ایسیس کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس پہ باقاعدہ وہ ایک فتویٰ. اسلام کافی اسٹرکچر ہے. اچھا اس پہ میں ایک اسٹیٹ, بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاں مسلمز آر مور وائلنٹ, ٹھیک ہے, اور اسی بیسس پہ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو وارز ہیں, وارز کے علاوہ بھی وہ ہاں, تو وہ مسلمانوں کو بالکل جنرل مسلمانوں کو وائلنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کہتے ہیں کہ یہ مطلب یعنی ان کی وجہ سے وائلنس پھیلتا ہے. بلکہ ایک ریسرچر باقاعدہ, ٹھیک ہے نا, وہ یو سی برکلی کے پروفیسر ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیون فش, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ لیٹ می جسٹ انویسٹیگیٹ دس. انہوں نے اسٹیٹسٹکلی چیک کرنے کی کوشش کی کہ واقعی میں کیا مسلمان جہاں پر رہتے ہیں وہ زیادہ وائلنٹ ہیں. تو انہوں نے جو ریسرچ کی, انہوں نے اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی ہے وہ پبلش بھی ہوئی, ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ بلکہ الٹا کام, انہوں نے ریسرچ سے ان کو الٹا جواب ملا. وہ یہ ملا کہ اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ پریڈومیننٹلی مسلم کنٹریز ایوریج 2.4 مرڈرز پر ایئر پر 100,000 پاپولیشن کمپیئر ٹو 7.5 ان نان مسلم نیشنز. یعنی مسلم کنٹریز کا ایوریج جو ہومیسائڈ ریٹ ہے, یعنی مرڈر ریٹ ہے, وہ باقاعدہ کم ہے, یعنی وہ 2.4, نان مسلم کنٹریز کا 7.5 ہے, زیادہ ہے. اور اس نے باقاعدہ آگے لکھا ہے کہ یہ نمبر آف, انفیکٹ اس نے کہا ہے کہ انفیکٹ نمبر آف مسلمس از این ایکسٹراڈنری گڈ پریڈکٹر فار کنٹریز مرڈر ریٹ. یعنی باقاعدہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر جہاں زیادہ مسلمان ہوں گے وہاں مرڈر بلکہ کم ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایز اے پریڈکٹر کے طور پر یوز ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس جو نارڈک کنٹریز آتی ہیں, فار ایگزامپل نارڈک کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی یہ چیز بہت زیادہ وائلنس کم ہے. سو وہ یہ چیز یعنی بہت زیادہ سر آج کم ہے. جب یہ وائکنگز تھے تب آپ ان کے اسٹیٹس دیکھیں نا, جب یہ وائکنگز تھے تب ان کے جو ان کا کام ہی تھا ریپ, پلیج اینڈ برن, ٹھیک ہے, یہ 3 ورڈز تھے باقاعدہ. یہ جا کے لوٹتے تھے ولیجز کو اور ان کا سروائیول یہ تھا. ان کے ہاں تو کچھ اگتا نہیں تھا, تو انہوں نے جا کے یہی کرنا تھا. آج ٹھیک ہے دیر از اے ڈفرنس, مگر ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں یہ کنٹریز بھی کچھ حد تک انوالو تھیں, باقاعدہ ایکٹیولی انوالو. دیکھیں دوسرا میں جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں آف سفرنگ جو ہمارے ابھی ریسنٹ میموری کے اندر, کنٹمپریری ٹائمز کے اندر ہیں. اور میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, اس کا نام ہے دا نیو رولرز آف دا ورلڈ. جان پلجر ایک ہیں آسٹریلین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, اور وہ تھوڑی سی پرانی ہے, 2003 کی پبلشڈ ہے, مگر میں ہر کسی کو ریکمینڈ کروں گا وہ ضرور پڑھیں. وہ اس کے فار ایگزامپل پہلے چیپٹر کے اندر یہ بڑا لیس نون ایک جینوسائڈ یا میسیکر ہے جو بڑے ریسنٹ ٹائمز میں ہوا, مگر زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اور کیونکہ میس میڈیا از کنٹرولڈ بائی دا ویسٹ, تو ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں لگتی. انڈونیشیا کے اندر 1965 میں اور یہ اب ویل ڈاکیومنٹڈ ہے اور یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہو چکی ہیں ڈاکیومنٹس, CIA نے ایک ملٹری کو کروایا انڈونیشیا کے اندر 1965 کے اندر. سوہارٹو گورنمنٹ, سوہارٹو ان کا وہ کیا تھا, پریزیڈنٹ تھا, اس کو انہوں نے ہٹوایا. سوری سکرانو جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا, سوہارٹو کو لے کے آئے, وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا, وہ لے کے آئے. اور انہوں نے یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں UN کے, 500,000 to 1 million people were wiped off 65-66 کے سال کے اندر, ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ کہ انڈونیشیا کے اندر کمیونسٹس جو تھے وہ گین کر رہے تھے, پاور تو نہیں گین کر رہے تھے مگر ایک انفلوئنس گین کر رہے تھے. اب یہ کولڈ وار کا زمانہ ہے, اب امریکہ نے اس انفلوئنس کو ختم کرنا ہے. انہوں نے پیچھے بیہائنڈ دا سینز یہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا, اور باقاعدہ 500,000 to 1 million کا یہ میسیکر ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ گلوبلائزیشن کے نام کے اوپر IMF اور ورلڈ بینک کو لے کے آئے, اس کے اوپر اور سفرنگ کروائی گئی لوگوں کی, یہاں تک کہ یہ انڈونیشین سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈیٹ کے اندر تھی. دیکھیں وہ اب جو طریقہ ہے نا لوگوں کو سفر کروانے کا, وہ اب وارز نہیں ہے, وہ اب یہ چیزیں ہیں
کہ آپ اکنامکلی جو ہے نا لوگوں کو اسٹرین کریں. اور میں اس کی ایک اور آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اکنامکلی کیسے آپ نے سفر کروایا لوگوں کو. اسی کتاب کے اندر چیپٹر 2 کے اندر نا یہ بندہ عراق کی مثال لے کے آتا ہے. عراق پوسٹ گلف وار. گلف وار میں کیا ہوا کہ عراق انڈر صدام حسین دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم کویت کو انویڈ کریں گے. پھر امریکنز انوالو ہو گئے, انہوں نے کہا اچھا یہ اچھا موقع ہے یہاں پہ جا کے ہم اپنی فورسز کو کھڑا کریں, ان کا آئل وغیرہ سیکیور کریں. تو امریکنز نے گلف وار کے اندر میں آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹک شیئر کر دوں کہ سفرنگ کا انہوں نے واٹ از دا لیول آف سفرنگ جو انہوں نے کاز کی ہے لوگوں کے اوپر. انہوں نے 300 ٹنز آف ڈپلیٹڈ یورینیم یوز کیا گلف وار کے اندر. ڈپلیٹڈ یورینیم جو ہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, وہ جب کسی انوائرمنٹ کے اندر یوز ہو جائے نا تو پھر وہ جاتا نہیں ہے کہیں بھی, اور وہ اگلی سبسیکوینٹ جنریشنز جو ہے نا اس کے اندر بھی اس چیز کے اثرات رہتے ہیں. تو یہ ڈپلیٹڈ یورینیم یوز کرنا انہی کے لاز کے مطابق, انٹرنیشنل قوانین کے مطابق, جنیوا کنونشنز کے مطابق یہ پروہیبٹڈ ویپنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیمیکل ویپنز ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ پروہیبٹڈ ہیں. دے یوزڈ 300 ٹنز آف ڈپلیٹڈ یورینیم. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ پوسٹ 1991 یعنی پوسٹ گلف وار عراق میں جو بچے پیدا ہوتے تھے یا انسٹنسز آف کینسر جو تھا بچوں میں اور بڑوں میں, وہ تھا اراؤنڈ 3 کیسز آئیں گے, 2 کیسز آئیں گے پورے مہینے میں, ٹھیک ہے. آفٹر دس 35 to 40 a month, ٹھیک ہے, آف ریئر کینسرز, لوگوں کو کینسر ہو رہے ہیں, ریئر قسم کے کینسرز. پھر انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ اسٹیٹسٹکس نکالی کہ جس ریٹ پہ لوگوں کو بھی کینسر ہو رہا ہے نا, ان کچھ علاقوں میں 48% آف پیپل ول ہیو کینسر. 48% آف پیپل ول ہیو کینسر, یعنی یہ آدھے لوگ جو ہیں ان کو کینسر ہوگا. اچھا, گلف وار کے بعد امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم عراق کے اوپر سینکشنز لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو 1991 سے لے کے 1998 تک عراق کے اوپر یہ سینکشنز لگے. اچھا, ان سینکشنز کے کا کیا رزلٹ ہے, کس قسم کی سفرنگ ہوئی ہے ان سینکشنز کی وجہ سے؟ اب میں آپ کو سفرنگ کا نا دوسرا ایک پہلو دکھانا چاہ رہا ہوں جو وار نہیں ہے سچ, مگر یہ اکنامک سینکشنز جو ہیں اس نے کیا کیا. یعنی پہلے سوری آپ بات کر, پہلے یورینیم انہوں نے ڈپلیٹڈ یورینیم یوز کیا, اور اس کے بعد جب ایک سفرنگ کاز ہوگی تو مزید سفرنگ کے لیے انہوں نے کسی اور طریقے سے, پہلے وائلنس ان فارم آف وار, اب اکنامک وائلنس. بالکل, انہوں نے سینکشن کر دیا عراق کو. اب جب انہوں نے سینکشن کیا تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ فرام 1991 to 1998 500,000 children died as a direct result of these sanctions. 500,000, 500,000 children under the age of 5. میں ابھی 5 سال کے اوپر کے بچوں کی بات نہیں کر رہا اور بڑوں کی بات نہیں کر رہا. 5 سال سے کم کے بچے جو ہیں نا 500,000 died ان سینکشنز کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو بیماری تھی نا, جو 40 mg کی جو پل ہے اس سے ٹھیک ہو سکتی تھی, وہ کیونکہ ان کو وہ دوائیاں میسر نہیں تھیں سینکشنز کی وجہ سے, وہ لے نہیں سکتے تھے, وہ بچے مرے. کیمو تھراپی بچوں کو نہیں مل سکتی تھی, اس کی وجہ سے مرے. پین کلرز جو ہیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ 7 years یہ چلا ہے اور 500,000 children died. اب باقی کیا نمبر ہے, اور یہ جو میں آپ کو نمبر کوٹ کر رہا ہوں نا 500,000 کا, یہ یونیسیف کا نمبر ہے. یہ یونیسیف کا نمبر ہے جو کوئی بھی اگر سرچ کرنا چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ اماؤنٹ آف سفرنگ ہے. اب یہ کون سا ریلیجن ہے, کس ریلیجن نے کاز کیا, ٹھیک ہے. یہ اب اس کے کازز کیا ہیں وہ ایک اور سٹوری ہے, مگر یہ ہارڈ فیکٹس ہیں کہ جو سفرنگ کاز کر رہی ہیں چیزیں ہم لوگ شاید بھول جاتے ہیں, ہم یہ ان اسٹیٹسٹکس کے اندر نہیں جاتے اور ان چیزوں کے اندر نہیں جاتے. انہوں نے پھر عراق کے اوپر جو ہے نا اس کو نو فلائی زون مقرر کر دیا. نو فلائی زون سے مراد یہ ہے کہ کوئی جہاز کچھ نہیں آ سکتا, اور پھر انہوں نے بومبنگ کیمپنگ. اب آپ نے ایک ملک کو اکنامک سینکشنز لگائے ہوئے ہیں, اوپر سے پلینز ان کو بوم کر رہے ہیں اور ڈپلیٹڈ یورینیم کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں 90s میں جو پیدا ہوئے ہیں نا بچے اور بڑے ہوئے ہیں, یہ وہ ہیں جو داعش بنے, جو آئسس بنے ہیں. استغفر اللہ. کنہوں نے بنایا آئسس؟ اسلام نے بنایا کہ انہوں نے بنایا؟ دیکھ رہے ہیں آپ, انہوں نے آئسس بنایا. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ریلیجن کازز وائلنس. یہ وہ بچے آئسس کے وہ بچے ہیں 20-30 سال کے جو اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں اور بڑے. ظاہر ہے ان کو وہی جیسے آپ کی بات ہوئی کہ دے نیڈ اے اسپرٹ, دے نیڈ اے سول, اور فیول چاہیے, اور وہ فیول ان کو ریلیجن دیتا ہے. دیکھیں سر, وائلنس کازز وائلنس. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا ایک ریئیکشن بائی مسلم اسٹیٹس جو ایک ایگزیجریٹڈ ریئیکشن ہے,
یہ از کازڈ بائی دس پین دیٹ دے ہیو فیسڈ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ میں بات کر رہا ہوں پری 2003 انویژن آف عراق. اب یہ دوبارہ عراق میں گئے ہیں اس کے بعد 2003 میں, اور پھر انہوں نے جو تباہی مچائی ہے, انہوں نے پھر فلوجہ جیسے علاقوں میں ڈپلیٹڈ یورینیم یوز کیا ہے. میں ہر کسی کو ریکمینڈ کروں گا, ایک الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری ایک پروگرام ہے, عراق آفٹر دی امریکنز, آپ وہ دیکھیں, اور آپ دیکھیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ جنگ ہو رہی تھی, دے ہیو ٹو فیس دس پنشمنٹ کہ میوٹیٹڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں ادھر. حرام, ما احنا ديننا ما يسمح لنا ان نقطع الذريه, فجوني اطفال اثنين, الاول مات راسا والثاني تشوه خلقي وندفنوا اثنينهم مقبره الشهداء. When he was born, just months after the US-led invasion, Hamed seemed healthy. But after the sieges of 2004, doctors diagnosed him with brain atrophy. There's no question in his father's mind as to the cause. أكدوا الأطباء مو بس حالة حامد, حالات هواية. الأسلحة المتنوعة اللي يستخدمها الأمريكان داخل المدينة, الفسفور الأبيض وأنواع أخرى محرمة دوليا. Hamed's parents dread the future that lies ahead for him here in Fallujah. In a year-long survey Alani conducted at the hospital, she found 147 incidents of congenital malformation per 1,000 births, about 5 times the international norm. And in another study, she and her colleagues found higher than normal levels of enriched uranium and mercury in the hair of parents of children born with congenital malformations. ابھی تو آپ عراق کی بات کر رہے ہیں, وہاں یہ بات جاتی ہے افغانستان کے اندر. اس کے علاوہ جو سی آئی اے کی ملٹیپل آپریشنز ہوئے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ مثالیں ہیں. اور ویسے آپ بتا رہے تھے وہ انڈونیشیا کی بھی جو مثال ہے, اس کے اندر بھی ویٹنام کے اندر انہوں نے یہ بایولوجیکل ویپنس یوز کیے ہیں. اور بایولوجیکل ویپنس کی ایک علیحدہ ہسٹری ہے جو مطلب انہوں نے کیا, سی آئی اے نے جو بندے بڑے بڑے اس کے وائلیٹرز جو ہیں, ویٹنام میں انہوں نے نیپام مارا, لیکن اس کے علاوہ ایک اور میں مینشن کر دوں بس, ہاں, یونٹ 100, ٹھیک ہے نا, یونٹ 371 اور یونٹ 100, یہ بایولوجیکل وارفیئر کی نا جو کہ جاپان نے کیا چائنا کے اوپر. اس کے بعد ان کے جو سائنٹسٹ ہیں نا, ان کو معاف کروایا سی آئی اے نے, اور پھر باقاعدہ ان کو مطلب یعنی ان کی جو انفارمیشن انہوں نے گیدر کی تھی بایولوجیکل ٹیسٹنگ کے ساتھ انسانوں کے اوپر, زندہ انسانوں کو مطلب مارنا, قتل کرنا اور وہ چیزیں, ہاں جی, ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ لے کے, ٹھیک ہے, یو ایس نے اپنے پاس رکھا, ان کے وہ چیزیں ان سے فائدہ لے کے, اور ان کو معاف کر دیا. ان کو کوئی یو این نے مطلب یعنی نہیں پکڑا بالکل, ٹھیک ہے نا. یہ جو اور مطلب یعنی یہاں پر بات آتی ہے جو وہی کہ کون سا ریلیجن یوز کیا جاتا ہے ہمارے سامنے, اور لوگوں کو جو ہے یہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے, مطلب وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ہسٹری. اگر ہم ریالٹی کی بالکل یہ فیکٹس اور اسٹیٹس دیکھیں, آپ دیکھیں یہ والا اسٹیٹ جو یہاں پہ میں نے نکالا ہوا ہے یو این کی رپورٹ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو 500,000 والی جو فگر دیا نا, دس آن ایوریج از 5,200 پریونٹیبل انڈر 5 ڈیتھس انڈر 5 ایئر اولڈ بچوں کی پر منتھ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی میتھس کر لیتے ہیں, 5,200 پر منتھ ڈیوائڈ بائی 30, روز کتنے بچے مر رہے ہیں, یہ 173 ایوری ڈے.
یہ اماؤنٹ آف سفرنگ ہے. کون سا ریلیجن ہے جس نے اس طرح کی سفرنگ کی؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ابھی. کون سا ریلیجن ہے جس نے یہ اماؤنٹ آف سفرنگ؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اصولوں کی بات کریں ریلیجن کے, کسی بھی ریلیجن کی اگر ہم بات کریں تو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریلیجن جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. بلکہ ریلیجن تو ہمیشہ ایک طرف کے, خاص طور پہ کرسچینٹی کی آپ بات کریں, اسلام کی, دے آر آلویز پروموٹنگ. میرا خیال ہے کہ ہم ریلیجس لوگوں کو ایتھکس یا ایتھیکل باؤنڈریز کے اندر آپریٹ کرنا, ریلیجن بہت زیادہ باؤنڈ کرتا ہے. ہمارا ریلیجن بھی اخلاقیات پر اتنی ڈیٹیل میں جاتا ہے, ہمارا کوئی بھی ریلیجن جو ہے یہ چیزیں نہیں چاہے گا. اور دیکھیں اگر آپ ریلیجن کو نکال دیتے ہیں نا, پھر جو کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا بس ایک ہی دفعہ ادھر رہنا ہے, نفع نقصان بس اسی دنیا کے اندر ہے, تو پھر وہ کہیں گے کرو یار ٹھیک ہے, جسٹیفائبل ہے. بالکل. اور دیکھیں اسلام مطلب باقاعدہ اپنے رولز آف وار انڈیکیٹ کرتا ہے, جس کے اندر بتاتا ہے کہ آپ اس کو نہیں, کسی مطلب وومن, چلڈرن, ایلڈرلی, ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, ٹریز کو نہیں کٹ کیا جا سکتا, یہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب باقاعدہ رولز آف وار ہوتے ہیں اور امیر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. عورتوں اور بچوں کو وار کے اندر, یہ جنیوا کنونشنز کے اندر بھی انشائنڈ ہے, مگر یہ جو سینکشنز عراق پہ لگے تھے یہ بھی یو این نہیں لگائے تھے. اچھا, اور یہ ختم کیسے ہوئے؟ یہ 1998 میں ختم اس لیے ہوئے کہ جو یو این کے اپنے ریپرزینٹیوز ہیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہم یہ کام کر نہیں سکتے. انہوں نے آن گراؤنڈ انہوں نے ریزگنیشنز دی لوگوں نے کہ سفرنگ اتنی زیادہ ہے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں, میں نے کہا کہ ہم نے وہ جو انسائکلوپیڈیا آف وارز ہے نا, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ریلیجن ہے ایک کاز آف وار, مگر وہ 6.98% ہے. اس 6.98% میں کیا ہمیں ملتا ہے؟ فار ایگزامپل کروسیڈز کی ایگزامپل دیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. کروسیڈز جو ہیں ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ پرائمری جو کاز ہے وہ ہو سکتا ہے ریلیجن, کرسچینٹی, اور پھر اسلام, اور پھر ان کی وہ آپس میں کروسیڈز وغیرہ. مگر اگر آپ پورا اس پکچر دیکھیں نا, جو 1648 سے اس نے اسٹیٹسٹکس نکالی ہیں, تو اس کے اندر یہ بہت انسگنیفیکنٹ فریکشن ہے اور انسگنیفیکنٹ ہے, مگر پھر بھی اٹ ڈز ایگزسٹ. اچھا ہاں, میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس بات میں, کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو پیورلی ریلیجس وار ہے, پیورلی جسے کہتے ہیں ہولی وار, ٹھیک ہے نا, وہ ٹیکنیکلی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو اگر ہمارے جو ریلیجنز ہیں جیسے کرسچینٹی, اس کی بیس ٹیچنگ میں یہ چیز نہیں ایگزسٹ کرتی. وہ اس کے اندر پالیٹکس کی بلکہ انٹرونشن ایکچولی ایکٹیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی بھی ریلیجنس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہم دیکھیں کہ کنگز کی وجہ سے وار ہو رہی ہے, اور وہ بیچارے اس میں ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں. جو پیورلی ریلیجس وار ہے نا, وہ آ جا کے ہسٹری کے اندر موسٹلی اگر ہم پن کریں تو صرف 2 ہی ادیان رہ جاتے ہیں, ایک جوڈائزم, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا اسلام, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیورلی آئیڈیالوجی سے لے کے پریکٹس تک جو ہے, جو ریلیجس وار ایکچولی میں ہولی وار انسٹیگیٹ کر سکتا ہے, وہ صرف یہ 2 ہیں. تو پھر نمبر آپ کے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس معاملے پہ بھی. اچھا, جیسے اگر میں دیکھوں نا کہ ابھی جو ساری جنگیں ہمارے لاسٹ ایک سینچری کے اندر, اس میں ریلیجن کہاں پہ ہے جو پرائمری فیکٹر یا پرائمری رول پلے کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی اگر آرگیو کر سکتا ہے نا, تو وہ اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ کے بارے میں نا آرگیو کر سکتا ہے. اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ اسی کو شاید لیتے ہیں کہ دیکھو یار یہ ریلیجن, مڈل ایسٹ میں دیکھو آگ لگی ہوئی ہے, مڈل ایسٹ میں ہمیشہ کانفلکٹ رہا ہے, اور وہ اس لیے ریلیجن کی وجہ سے ہے, تو ریلیجن کازز وار اینڈ سفرنگ. ایون تو میں آپ کو جو اور اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں نا, وہ بہت, مڈل ایسٹ تو بہت چھوٹا ہے اس لحاظ سے, باقی سفرنگ بہت زیادہ ہے. مگر بہرحال اگر ہم اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ کو بھی لے لیں نا, یہ ان اٹس ایسنس جو ہے نا وہ ریلیجنس سے زیادہ ٹیریٹوریل وار ہے. ٹیریٹوریل وار کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک خطہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ یہودی نہیں چاہتے, یہ زائنسٹ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ زائنزم جو ہے نا, وہ اس کا یہ پروجیکٹ ہے کہ ہمیں یہ لینڈ جو ہے نا, یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے, اور ہمیں اس کو واپس لینا اور آباد کرنا, اور ادھر ہم نے رہنا ہے. تو اس کا کاز جو ہے وہ ریلیجن ایز جوڈائزم نہیں ہے, اس کا کاز جو ہے وہ زائنزم ہے. اور اس کی بہت بڑی دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ خلاف ہیں اسرائیل کے, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی آرتھوڈاکسی سے یہ لیتے ہیں. ایک گروپ ہے, اس کا نام ہے نیٹورا کارٹا, وہ نیوٹری کارٹا, جی, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہیسیڈک جوڈائزم کے وہ لوگ جو ہیں وہ اپوز کرتے ہیں دا اسٹیٹ آف اسرائیل. وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ این اینڈ
پیسفل اینڈ ٹو دا اسٹیٹ آف اسرائیل, اینڈ وہ اپنے ریلیجن سے یہ آئیڈیالوجی لیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. سو جو لوگ اس کو اسرائیلی پیلسٹین کانفلکٹ کو کہتے ہیں کہ اس کا پرائم فیکٹر جو ہے ریلیجن ہے, وہ پرائم فیکٹر زائنزم ہے, اور زائنزم اور ریلیجن میں فرق ہے. ایون دو وہ ریلیجس انڈر ٹونز اس کے اندر آ جاتی ہیں اور ریلیجس ایک رنگ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر, مگر اصل میں وہ روٹیڈ ہے ٹیریٹوریل اور یہ زائنزم کے اندر. ایک لاسٹ مثال جو دیکھیں, اس مثال کے بغیر تو ہم اپنا شو ختم نہیں کر سکتے, وہ پاکستان انڈیا کی مثال ہے. پاکستان انڈیا کی مثال ہے کہ ہمارا ملک بھی بنا لا الہ الا اللہ اسی کلمہ کے اوپر, اور یہ ہمارا دینی کلمہ ہے, اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم فرق کرتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا کے اندر, اور اس کے بعد پھر ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں. تو یہ سوال بھی رہتا ہے کہ کیا ہماری جو ڈفرینس ہے انڈیا کے ساتھ اور ہماری جو ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں وہ ریلیجن کی بیس پہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ سوال ہے, یہ اکیڈیمکس کا کام ہے کہ اس کا جواب دیں. مگر اس میں چھوٹی سی ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. جب یہ برٹش جب اس خطے کے اندر آئے, وہ آئے تھے پیورلی اکنامک ریزنس کی وجہ سے. تو جو انہوں نے سفرنگ کاز کیا نا یہاں پہ, وہ اکنامک ریزنس کی وجہ سے. اچھا, ایک کتاب ہے, شاشی تھرور ایک انڈین پولیٹیشین ہے, انہوں نے کتاب لکھی انگلوریس امپائر کے نام سے. انگلوریس امپائر, انہوں نے برٹش امپائر کو نہ کہا ہے انگلوریس امپائر, یہ اپنے آپ کو گلوریس امپائر کہتے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی انگلوریس امپائر. ٹھیک ہے, اس کتاب کے اندر وہ دکھاتا ہے کہ کیسے برٹن نے ڈیوائڈ اینڈ رول والی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے نا ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہ, دے pitted them against each other. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ دس ڈفرینس ہیز ٹیکن شیپ اینڈ فارم. اس سے پہلے کانفلکٹ نہیں تھا ایٹ لیسٹ ان دو قوموں کے اندر, اور وہ بڑی اچھی طرح مثالیں دے کے بتاتا ہے کہ ان کو پٹ اگینسٹ ایچ ادر کیا گیا. اور ادھر میں ایک بہت چھوٹی سی نا جو ہے نا اور بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈفرینس اس کو ہوا دی جا سکتی ہے جنگ کے لیے. وہ ریلیجس ہو, وہ اسکن کلر کا ہو, وہ ایتھنیسٹی کا ہو, وہ ود ان اے ریلیجن سیکٹس کا ہو, وہ اکنامک اسٹینڈرڈس کا ہو, کوئی بھی ڈفرینس دو لوگوں کے اندر اس کو آپ اگر ہوا دو گے تو اس کو جنگ کی. اس میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کروں گا کہ ہمارے جو اسکالرشپ تھی جب پاکستان اور انڈیا کی, ایون دو وہ ایک پیک تھا جس میں انڈینز اور پاکستانیز, خاص طور پہ کرنٹ انڈینز, ان کا آپس میں جو کانفلکٹ چل رہا تھا ہندوز کا اسپیسیفکلی, ہمارے کئی اسکالرس اور کئی ہمارے جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. ون آف دا مین ریزنس, بہت سے اس کے ریزنس تھے, ون آف دا مین ریزنس وہ بھی یہی تھی کہ دے ڈڈ ناٹ ایکچولی سی کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کانفلکٹ جو ہے ان ایسنس شاید وہ والا کانفلکٹ کاز کر دے جو ریلیجن کی وجہ سے شاید ہم نہ سروائیو کر سکتے. بٹ آئی تھنک اٹس اے ڈیبیٹیبل ڈسکشن, اس میں ڈسکشن مزید ہو سکتی ہے. بٹ کہنے کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا کرسچنس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وی ہیو آر سیٹ پرنسپلز, وی ہیو قوانین حدود. اور ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم ایز اے اوپنلی, اور اس بات کو بھی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اسلام ڈز بلیو ان اسٹیٹ جہاں پہ اسلام کو پریکٹس کیا جائے اور مسلمان وہاں پہ آزادانہ ریلیجن. اور ہماری بیسکلی اپنے دین یا اپنا خطہ بنانا, اپنا ٹیریٹری بنانے کی ون آف دا مین ریزنز یہ بھی ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ظلم اور جبر ہو آپ کے اوپر, دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا دین پریکٹس نہ کرنے دیا جا رہا ہو. دینی اعتبار سے اگر آپ اپنے دین کو پریکٹس نہیں کر سکتے تب دین کہتا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں, ورنہ اگر آپ کو یہ اجازت اگر ہے تو یو آر ناٹ سپوز ٹو ایکچولی انسٹیگیٹ ریولیوشن اینڈ وارس اگینسٹ دا پیپل یو آر لیونگ ود. تو بہرحال اس کے ساتھ میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن آخر میں آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس انشاءاللہ چاہوں گا. سب سے پہلے حواس بھائی آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں انشاءاللہ, پھر احمد بھائی کی طرف آتے ہیں. ہاں جی, تو میرے کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ دیکھیں یہ جو بہت بڑی مت ہے اس کو ابھی بھی ہوا دی جائے اور یہ بعد میں بھی ہوا دی جائے گی. ٹھیک ہے, ہمارا اس شو سے یہ لیسن ہونا چاہیے کہ ہم ان اسٹیٹس کو لے کے سامنے, ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھ کے اس چیز کو ریموو کرنا شروع کریں, اسٹریٹجیکلی اس چیز کو پھیلائیں, اس بات کو پھیلائیں, اور ان اسٹیٹس کو اکٹھے کر کے ہر دفعہ جو ہے ان کو یوٹیلائز کیا کریں, یوز کیا کریں ایتھیسٹ کے اگینسٹ. جی احمد بھائی. ہاں جی, میں یہی سجیسٹ کروں گا سب کو جو بھی سن رہے ہوں جنہوں نے ہمارا شو سنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ اویئر کریں ان خاص طور پہ ان اسٹیٹسٹکس کے بارے میں, ایون جو صرف لاسٹ سینچری کے اندر ہوئی ہیں. اور میں یہ بک ریکمینڈ کروں گا بہت اسٹرانگلی, جس کا میں نے ذکر بھی کیا نا, دا نیو رولرز آف دا ورلڈ, جان پلجر کی کتاب ہے. اور لیٹ سے کوئی وہ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا تو اس کا دوسرا چیپٹر پڑھ لے جو
یہ عراق والا جو ایشو ہے نا بچوں والا اس کے اوپر ہے. اور لیٹس سے اگر وہ دوسرا چیپٹر بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس بندے نے, اس آتھر نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے اس کے اوپر جس کا نام ہے پیئنگ دا پرائس, کلنگ دا چلڈرن آف عراق, اور یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, تو وہ دیکھ لیں گے تو ان کو کم از کم اس سیکنڈ چیپٹر کا جو ہے نا ایک سمری مل جائے گی. تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس قسم کی ڈفرینٹ ٹائپس آف سفرنگز ہیں دنیا کے اندر اور کیا ان کا کاز ہے. ایک لاسٹ بات جو ہے نا میرے ذہن میں رہ گئی, اور وہ حماس نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو ایتھیسٹک تھنکنگ ہے نا اس نے زیادہ سفرنگ کاز کی ہے. اس کی ایک مثال جو ہمارے ہاں ابھی ہے اور وہ پچھلے 3 4 5 ڈیکیڈ سے چل رہی ہے, وہ نارتھ کوریا ہے. نارتھ کوریا جو ہے کمیونسٹ کنٹری ہے, جو کوئی تصور آف گاڈ کے اندر بلیو نہیں کرتے. ادھر جو اماؤنٹ آف سفرنگ ہے کہ وہاں پہ فیمن اور میل نیوٹریشن کا ایک اینڈیمک ہے, تو وہ ایک کنٹمپریری مثال ہے جہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس میں ریلیجن کاز نہیں. چائنا خود اس وقت کنسنٹریشن کیمپس جو کہ مسلمانوں کے خلاف. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنکلوژن یہ ہے ہماری کہ اگر آپ کنٹمپریری ٹائمز میں دیکھیں تو سلوگن تو یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ کاز کرتا ہے سفرنگ کو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پریکٹیکلی ایتھیزم یا مٹیریلزم یا سیکولرزم بیسکلی اور نان ریلیجس جو رجیمز ہیں بیسکلی وہ اس سلوگن کو یوز کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف یا پھر ایون ریلیجس لوگوں کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ پرسیکیوشنز کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمان پوری دنیا میں جتنی امن و ایمان کی بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا سیکٹ, ایون سارے سیکٹس کو لے لیں جو اصل میں اسلام کا پارٹ ہے بھی کہ نہیں, پھر بھی ان کی بھی آپ بات کریں, دے آر آلویز پروپیگیٹنگ پیس اینڈ پیس اینڈ پیس اینڈ پیس. جب بھی آپ کسی بھی چینل کو دیکھیں گے تو آپ کو پیس نظر آئے گا اگر اسلامک چینل ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہے مسلمان جو ہے اس دنیا میں سفر کر رہا ہے, حالانکہ مسلمان سب سے زیادہ جو ہے وہ پیس کا جو حامی ہے اور اس کی بات کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جو کنٹریز ہیں مسلمان ممالک, اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاۃ امورنا واجعل اللہم قادۃ المسلمین فی من خافک واتقاک یا رب العالمین. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.